السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما، مثال اس کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح اس ہوا جیسی ہے، فیہا جس میں، سر سخت سردی ہو، اصابت جو جا لگے، ہر کھیتی کو، قوم کسی قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ پھر اس کو برباد کر دیا، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسہم لیکن وہ اپنی جانوں پر، یظلمون خود ظلم کرتے تھے۔ پیارے ویورز، اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ کشت حیات ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹتی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفاہ عامہ کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ان کو پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اس ہوا میں پالا ہو تو کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے مزے آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الٹی مہلک بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے، اور اس مال کا مالک بھی اللہ ہی ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا، یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی بھی شریک کرتا ہے، اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون و ضابطے کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے تمام تصرفات اثرتا پا جرم بن جاتے ہیں۔ اجر ملنا کیسا، وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکات کے لیے اس پر فوجداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانست میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، بطانۃ رازدار کسی کو، من دونکم سوائے اپنوں کے، لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے، خبالہ تمہیں نقصان دینے میں، ودوا وہ چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے، وما تخفی اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے دلوں میں، اکبر وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قد بینا
ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں ان کنتم اگر تم تعقلون عقل رکھتے ہو۔ پیارے ویورز، مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کے قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے، لیکن یہودیوں کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو عداوت ہو گئی تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، مگر دل میں وہ اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دے اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔